مگر وہ شخص جس نے انکار کر دیا، یعنی جس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا من یأبی یا رسول اللہ، کہ انکار کون کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ جنہوں نے پہلے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا ہے، جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، اب کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد وہ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفہوم کو واضح فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ واطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اقرار کرنے کے بعد پھر میری اطاعت کو لازم کیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کو چھوڑ دیا، جس نے میری اطاعت کو ترک کر دیا، فقد ابا، اس نے یقیناً انکار کیا۔ یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد چند رسومات اور عبادات کو ادا کرنے کے بعد یہ سمجھ لیا کہ دین کا اصل مفہوم اور دین کا اصل مقصد یہی ہے اور اسی کو دین کہتے ہیں، اور اس نے اپنی زندگی کے معاملات کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت کو لازم نہیں پکڑا، تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ اس نے انکار کر دیا۔ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے عملاً انکار کر لینا اور عملاً ترک کر دینا، یہ گویا لا الہ الا اللہ کے مفہوم اور مصداق کا انکار کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اے ایمان والو، جو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں فخذوہ، خضوع کہتے ہیں کسی چیز کو سختی سے پکڑ لینا، قوت کے ساتھ پکڑ لینا اور مواظبت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ پکڑ لینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جو بھی تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیا جاتا ہے، یعنی حکم دیا جاتا ہے، کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے، فخذوہ، اس کو سختی کے ساتھ پکڑو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں، فانتہوا، تو پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اس کام سے رکو۔ یعنی دین اس چیز کا نام ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی جائے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو جہاں پر بیان فرمایا تو وہاں پر 4 مقاصد بیان کیے گئے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا ہے تمہارے پاس۔ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ یتلو علیکم آیات، سب سے پہلے یہ کہ وہ اللہ کی آیات تمہارے اوپر تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں وہ کتاب کی تعلیم